الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو زیادہ ویلیو کی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن حقیقت میں وہ چیزیں بہت معنی خیز ہوتی ہیں۔ چاہے وہ اچھے کاموں میں سے کچھ چھوٹے چھوٹے کام جو ہماری نظر میں چھوٹے ہیں ان کو ہم بہت معمولی سا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ چیزیں بہت زیادہ معنی خیز ہوتی ہیں۔ اس کی کئی ایک مثالیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں کہ جن کو چھوٹے چھوٹے اعمال کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر بھی بہت زیادہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم زیادہ ویلیو کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن وہ چیزیں بہت زیادہ معنی خیز ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال وہ اکثر سب سامعین نے یہ حدیث اکثر سن رکھی ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا کہ وہ پیشاب کے قطروں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ان لوگوں کو جو سزا دی جا رہی ہے یہ کسی بہت بڑے معاملے میں نہیں دی جا رہی، بلکہ چھوٹی سی معمولی سی چیز تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے اس بات کا اہتمام نہیں کیا اور چھوٹے سے کام کو اگنور کرنے کی کوشش کی، جس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ قبر کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایسی ہی معمولی چیزوں کے اندر جس کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ایک عمل ہے جس کو دین اسلام نے مسلمانوں کا ایک شعار بنایا تھا، وہ ہے چلتے پھرتے راستے میں آتے جاتے لوگوں کو سلام کرنا۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل یہ عمل ہے، آپ ذرا اس بات پر غور کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے اسلام لانے سے پہلے، اس لیے اہل یہود کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا، نام تھا، مرتبہ تھا۔ وہ بیان فرماتے ہیں، جامع الترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو لوگ آپ کی طرف ان جفل الناس الیہ بہتے ہوئے آ رہے تھے آپ کی طرف، آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے۔ تو یہ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں کے اندر شامل تھا تاکہ میں دیکھوں کہ مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں وہ کیسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بھی آ گیا وہاں پر، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں وہیں پر سمجھ گیا لیس بوجہ کذاب، کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کو اسلام اور ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور مسلمان ہو گئے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نئی اسٹیٹ کے اندر تشریف لائے، وہاں پر آ کر نئی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، اول ما تکلم بہ، سب سے پہلی بات جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو۔ یہ جو سلام ہے یہ سلامتی والا کلمہ ہے، اس کے جو اثرات جو اجر اور ثواب آخرت میں ملنا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، اس کے اس دنیا کے اندر بہت اثرات نکلتے ہیں۔ لیکن آپ ایک بندے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ اب جب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو السلام علیکم سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندے میری طرف سے تجھ پر سلامتی ہو، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، تو چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف ملنے والی نہیں ہے، امن قائم ہوتا ہے اس سے۔ اسی طریقے سے جو سلام ہے یہ اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارا محافظ ہو۔ تو یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظیم دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان 6 حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی تو اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کے اوپر سلام کر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آگے کہتا ہے السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ دوسرا آیا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تیسرا آیا آگے کہتا ہے السلام علیکم
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا سلاسون، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ ابھی جب آپ غور کریں کہ قیامت کے دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، تو یہ چھوٹے سے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں اتنی بڑی بڑی نیکیاں عطا فرما رہا ہے، دنیا کے اندر اتنے اچھے اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک روایت کے مطابق تو سلام جو ہے یہ آپ صرف اپنے جان پہچان والے بندے کو کریں گے، اور جس کے ساتھ آپ کی جان پہچان نہ ہوگی اس کو آپ سلام نہ کریں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک فتنہ ہے مسلمانوں کے اندر کہ مسلمان صرف اپنے جاننے والے کو سلام کر رہے ہیں، دوسرے کو سلام ہی نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام ہمیں ہر اس بندے کو کرنا چاہیے، ہم جس کو جانتے ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے، سبھی پر سلام پیش کرنا چاہیے۔ یہ دعا بھی ہے، اس کے ساتھ نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ ایک دوسرے کو امن کی دعا بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے سننے والے، دیکھنے والے معزز سامعین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا معمولی سا عمل جس کو کرنے کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبان سے تھوڑے سے کلمات ادا کرنے ہیں، جس سے رب کائنات بھی خوش ہوتا ہے، نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور معاشرے کے اندر امن بھی قائم ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اس کے اندر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ ہم گزرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں، اور یہ جو مسلمانوں کا شعار ہے ہم اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔